گلیوں میں بستیوں میں خون کا ہولی نہیں کھیلی جاتی۔ اس دیش کے عورتوں بے شمار عورتوں کے سہاگ اجڑ نہیں جاتے، ان گنت بچے یتیم نہیں ہو جاتے۔ میرے دوستو، اس دیش کے خاطر، اس ملک کے خاطر مسلمانوں نے اپنا جان مال سب کچھ قربان کر دیے، اپنے بیوی کو بیوہ کر ڈالے، اپنے پیارے بچوں کو یتیم کر ڈالے، اپنے بوڑھے والدین کی سہارا کو توڑ کر ملک کی حفاظت کی خاطر اپنا جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ میرے دوستو، یہ لوگ بڑے عجیب تھے، ان لوگوں کی بڑی قربانیاں تھیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج مجاہدین آزادی کی پہلی صف میں صرف گاندھی جی اور پنڈت جواہر لال نہرو کا نام لیا جاتا۔ میرے دوستو، ان حضرات کی بھی بہت قربانیاں ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن پوچھو ان سے گاندھی جی اور پنڈت جواہر لال نہرو کو آزادی کا سبق پڑھایا کس نے؟ میرے دوستو، بتایا جاتا ہے للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ عز وجل انما یخشى اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ العلماء من امتی كانبیاء بنی اسرائیل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماض الى یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم صدر جلسہ، معزز مہمانان خصوصی، حضرات علماء کرام، مربیان عظام اور میرے نوجوان بھائیوں اور عزیز طلباء، جب ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور اسلامی اتہاس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں صاف طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا میں جتنے بھی دور آئے ہیں، ہر دور میں حق اور باطل کی آپس میں ٹکر رہی ہے۔ میرے دوستو، ہر دور میں حق اور باطل کی آپس میں ٹکر رہی ہے۔ ہم نے بہت چیز دیکھی، بڑے حالات سنی، لیکن اتہاس کے پڑھنے والوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حق والے لوگ کون ہیں اور ہر دور میں انہوں نے اسلام کے لیے، اس دیش کے لیے کیا کام کیا ہے۔ میرے دوستو، میں اس بات پر فخر کرتا ہوں جس طرح سورج آسمان پر روزانہ روشن ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں یقین ہے کہ صحیح معنی میں اہل السنت والجماعت علماء دیوبند کی جماعت ہے، جنہوں نے ہر دور میں ہر باطل کا ہر طریقہ سے مقابلہ کیا۔ دشمنان صحابہ آئے، ان کا مقابلہ کیا، ان کی ذریت یہ قادیانی آیا، ان کا مقابلہ کیا، انگریز آئے، ان کا مقابلہ کیا۔ باطل جس لباس میں آیا ہے، دیوبند کا پرچم اسی لباس میں آیا ہے۔ میرے دوستو، ہندوستان کی تاریخ میں دو دن انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ ایک 15 اگست، جس دن ہمارا یہ ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، اور دوسرا 26 جنوری، جس دن ہمارا یہ ملک جمہوری بنا، یعنی اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر اپنا قانون نافذ ہوا۔ میرے دوستو، آج 15 اگست، آج ہی کی تاریخ میں ہمارا یہ ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ آج سے 74 سال پہلے ہمارا یہ ملک ہندوستان 7 سمندر پار سے آئے ہوئے انگریزوں کا غلام تھا۔ ہمارے بڑے بزرگ سب انگریزوں کی غلامی میں زندگی بسر کرتے تھے۔ ملک ہمارا تھا، حکومت انگریز کی تھی، زمین ہماری تھی، زمیندار انگریز تھے۔ ہم اپنے ہی ملک میں، اپنی ہی زمین میں ہم انگریز کے غلام تھے۔ انگریز ہندوستان کے باشندوں پر بے شمار ظلم کیا کرتے تھے۔ آخر کار
یہاں کے باشندوں نے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب دھرم کے لوگوں نے مل کر کے انگریز کو اس دیش سے بھگانے اور ہندوستان کو ان سے آزاد کرانے کا منصوبہ بنایا۔ میرے دوستو، آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آزادی کا ایک دن غلامی کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی۔ دنیا کی نقشے پر آزاد ممالک کا نام اس وقت تک نہیں لکھی جاتی جب تک اس دیش کے شہروں میں، جب تک اس دیش کے بازاروں میں، گلیوں میں، بستیوں میں خون کا ہولی نہیں کھیلی جاتی۔ اس دیش کے عورتوں، بے شمار عورتوں کے سہاگ اجڑ نہیں جاتے، ان گنت بچے یتیم نہیں ہو جاتے۔ میرے دوستو، اس دیش کے خاطر، اس ملک کے خاطر مسلمانوں نے اپنا جان مال سب کچھ قربان کر دیے، اپنے بیوی کو بیوہ کر ڈالے، اپنے پیارے بچوں کو یتیم کر ڈالے، اپنے بوڑھے والدین کی سہارا کو توڑ کر ملک کی حفاظت کے خاطر اپنا جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ میرے دوستو، یہ لوگ بڑے عجیب تھے، ان لوگوں کی بڑی قربانیاں تھیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج مجاہدین آزادی کی پہلی صف میں صرف گاندھی جی اور پنڈت جواہر لال نہرو کا نام لیا جاتا۔ میرے دوستو، ان حضرات کی بھی بہت قربانیاں ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن پوچھو ان سے گاندھی جی اور پنڈت جواہر لال نہرو کو آزادی کا سبق پڑھایا کس نے؟ میرے دوستو، بتایا جاتا ہے گاندھی جی افریقہ کی کالج میں پڑھتے تھے، ہندوستان کو واپسی کے لیے ان کے پاس پیسے تک نہیں تھے، تو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے چندہ کر کے ان کا ٹکٹ بنایا۔ میرے دوستو، ایک تقریب میں مولانا عبد الباری فرنگی محلی نے گاندھی جی کو مہاتما کا لقب دیا اور پنڈت جواہر لال نہرو کو ہمارے ہی اکابرین نے پنڈت جواہر لال نہرو کو ٹوپی دی۔ میرے دوستو، اس دیش کے خاطر علماء کرام نے لڑائیاں لڑے، جنگیں کی، انگریز کے خلاف جہاد کیا، لیکن کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ میرے دوستو، اس دیش کی جنگ آزادی میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب دھرم کے لوگ موجود تھے، لیکن جانتے ہو سب سے پہلے پیش کون تھے؟ سب سے پہلے پیش کون تھے؟ اس دیش کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ جنگیں کنہوں نے کی؟ سب سے زیادہ گردنیں کن کی کٹی؟ سب سے زیادہ جانیں کنہوں نے گنائی؟ مسلمانوں کی اکابر نے، علماء دین نے اس دیش کے خاطر شروع سے آخر تک جنگ کی اور شروع سے آخر تک جنگ لڑتے رہے۔ میرے دوستو، 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ یقیناً اس تاریخ کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے، ان لوگوں کی داستان ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر اس وطن عزیز کو سنوارا، جنہوں نے اپنا جان دے کر ملک کو جاندار کیا، جنہوں نے کفن پہن کر ملک کو آزادی کا لباس پہنایا۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ان حضرات کی یاد کریں، ان کی قربانیوں کو ہمارے آنے والے نسل کو سمجھائیں۔ میرے دوستو، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ ہم سب کو ہمارے ملک کو امن و امان رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد